جس نے قرآن حفظ کیا ہے قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ حفظ ماں باپ نے نہیں کیا، حفظ بیٹے نے کیا۔ حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ ایمان سے فیصلہ تو کریں، جو قرآن یاد کرے اس کے ماں باپ کو تو قیامت میں عزت ملے، تو جو قرآن لے کے آئے، جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو قیامت میں عزتوں کے تاج ملے، تو جو صاحب قرآن ہے، جن کے وجود میں قرآن اترا ہے، ان کی شان کیا؟ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں بن، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ محدث ابن جوزی نے، دیگر کئی سیرت نگاروں نے اور علماء نے لکھا، حضور کی والدہ کو پسینہ آتا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں بیٹی کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ عرض کی ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ فرمایا بیٹی پھر جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر کیوں ہو جاتا ہے؟ عرض کی ابا جان جب سے وہ نور میرے بدن میں جلوہ گر ہوا ہے میرے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضور تشریف نہیں لائے، خوشبو پہلے پھیل، سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے نا تو کچھ روشنی پہلے پھیل جاتی ہے، آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، صبح کا وقت نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ بس سورج نکلنے والا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں کہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آخری نبی آنے ہی والا۔ حضرت سیدہ آمنہ باہر نکلتی ہیں، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے سلام، کنویں کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں، پانی جوش مار کے اوپر آتا ہے۔ بعض دوستوں نے تو بڑے ذوق سے محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے پانی اوپر کیسے اچھلتا تھا، جوش کیسے مارتا تھا۔ دلیل دے رہا ہوں، فضائل درود پر بڑی مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات، علماء سے پوچھیں، بعض سلسلوں میں بطور وظیفہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ مشائخ سے اس کی اجازت حاصل کرتے تھے، دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت تھی۔ دلائل الخیرات کے مصنف لکھتے ہیں میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ صاحب دلائل الخیرات اپنے وقت کے جگانہ روزگار عالم تھے، اور اس وقت آپ 12,000 مریدوں کے شیخ تھے، سفر کر رہے تھے، پانی دستیاب نہیں، ایک بستی نظر آئی، ادھر تشریف لے کے راستے میں دیکھا کنواں ہے، کنواں تو ہے لیکن اس پر رسہ اور ڈول کوئی نہیں، ایک بچی وہاں سے گزر رہی ہے، صاحب دلائل الخیرات نے اس سے کہا بیٹی ٹھہر جاؤ، مجھے بستی سے ایک رسہ اور ڈول لا دو تاکہ میں پانی کھینچ کے وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ تو اس بچی نے کہا امام آپ کو پانی چاہیے یا رسہ اور ڈول چاہیے؟ کہا بیٹی پانی چاہیے۔ وہ بستی میں نہیں گئی، کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، پانی میں تھوک دیا، جب اس کا تھوک پانی کی سطح سے ٹکرایا پانی جوش مار کے اوپر کناروں سے باہر بہنے لگا۔ صاحب دلائل الخیرات کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس بچی کو ایسی کرامت میسر ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ کرامت تجھے کیسے ملی، تیرا وظیفہ کیا ہے، یہ کمال کیسے ملا؟ اس بچی نے کہا امام میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا درود و سلام کا کمال، میری زبان حضور پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، جو زبان درود و سلام سے تر رہتی ہے یہ درود و سلام کا کمال کہ میرے لعاب کو ایسی شان ملی۔ صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں لوگوں کو بتاؤں کہ درود شریف کتنا بڑا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں کتاب لکھوں۔ اب آپ بتائیں جو حضور پہ درود پڑھے اس بچی کو تو کرامت مل جائے کہ وہ تھوکے تو پانی اوپر جوش میں جائے، تو جس ماں کے بدن اقدس میں وہ درود والے آقا خود موجود، اس ماں کو کتنی کرامت، اس ماں کو اللہ نے کتنی عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حضور کے والدین کے نام کیا ہوتے ہیں۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ۔ بڑی خوبصورت نسبت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
آج جس دور میں ہم میلاد شریف منا رہے ہیں سن 2010، ہمارا یہ فرض ہے ہم دنیا کو بتائیں اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسلام اور دہشت گردی کو ملانے کی کوشش کی اور اسلام میں وہ انداز اپنایا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ اسلام تحمل، جس طرح کے صاحبزادہ اسناد صاحب فرما رہے تھے، تحمل، بردباری، وسعت قلبی، صبر اور اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ آج اسلام اور دہشت گردی کو آپس میں ملا رہے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی سکھاتا ہے۔ اسلام تو امن کا ضامن ہے۔ حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امن عطا کرنے والی۔ اور میں نے شہر کی شان بھی بیان کی، شہر مکہ، وہ کون سا شہر ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے اس امن والے شہر کی قسم، من داخلہ کان آمنا، جو اس میں شامل ہو، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ بیت اللہ کی شان بھی یہ ہے کہ یہ امن والا ہے، حرم کی شان بھی ہے کہ یہ امن والا ہے، ہمارا مرکز بھی امن والا۔ سبحان اللہ۔ رسول جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں بھی اور رسول پھر پیغمبر امن ہے۔ اس دور میں، جس دور میں قرآن اتر رہا ہے، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو ہتھیار کون سے استعمال ہوتے تھے؟ تلوار، نیزہ، تیر، ان چیزوں سے جنگیں ہوتی تھی۔ تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سیف، نیزے کو کہتے ہیں رمح، تیر کو کہتے ہیں سہم۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن معاذ اللہ دہشت گردی سکھاتا ہے، تو آپ اسے کہیں مجھے پورے قرآن میں سے سیف کا لفظ نکال کے دکھا دو۔ آپ اسے کہیں مجھے پورے قرآن میں سے تلوار کا لفظ دکھا دو۔ پورے قرآن میں نہ سیف کا لفظ، نہ رمح کا لفظ، نہ سہم کا لفظ۔ قرآن نہ تلوار کے ذکر کرتا ہے، نہ نیزے کا ذکر کرتا ہے، نہ تیر کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں قرآن ذکر کرتا ہے تو قلم اور دوات کی قسم اٹھا کے ذکر کرتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے۔ ایمان سے مجھے بتائیں، جو کتاب تلوار کا ذکر ہی نہ کرے اور قلم کی قسمیں اٹھائے، وہ کتاب امن پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ آپ سمجھے میری بات؟ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں قلم کا ذکر ہے۔ وہ قوم قلم سے آشنا نہیں تھی، وہ قوم تلوار چلانا جانتی تھی۔ مکے میں صرف 17-18 آدمی پڑے ہوئے تھے، قلم کو صرف 17 آدمی جانتے ہیں، تلوار کو سارے جانتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا تلوار کا ذکر اس کتاب میں ہوتا، کیونکہ قوم تلوار سے آشنا ہے، قلم سے آشنا نہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو پہلی وحی نازل کی ہے اس میں قلم کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید ان ہتھیاروں کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن تو قلم اور دوات اور سطروں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن علم پھیلاتا ہے، قرآن امن پھیلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دو لڑے ہوئے آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو حدیث یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسلام صلح کا دین ہے یا لڑائی کا دین؟ ویسے حدیث یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور دوڑتے ہیں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ، لیکن صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اور ایک اور نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر توجہ کریں گے تو اسلام کے صلح پسند دین ہونے میں آپ کو انشراح صدر نصیب ہوگا۔ سیرت رسول میں قرآن میں بھی ذکر ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ میں بڑی سخت کڑی شرطیں رکھی تھی دشمنوں نے، حتیٰ کہ سفیر مکہ نے حضور سے یہ بھی کہا کہ حضرت علی نے صلح نامہ لکھا تھا من محمد رسول اللہ۔ تو اس سفیر مکہ نے کہا کہ ہم انہیں رسول اللہ تو نہیں مانتے، اے علی یہاں لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ حضرت علی نے کاغذ قلم رکھ دیا، کہا میں نے رسول اللہ کا لفظ لکھ دیا ہے، میں اس پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضور نے خود وہ کاغذ قلم لیا ہے اور آپ نے وہاں اس پہ سطر لائن پھیر دی. حضور نے صلح کی. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ حضور فرماتے ہیں سچے ہیں. یا رسول اللہ پھر ہم کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے.